طلباء و طالبات، آج ہم پریت کا گیت جس کا شاعر حفیظ جالندھری ہے، جو کہ کلاس دہم کا ایک گیت ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں، اس کی تشریح کرتا ہوں۔ امید ہے آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ حسب ضرورت گیت کے بند کی تشریح کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلی بات اور جان پہچان میں جو کچھ بھی تذکرہ کیا گیا ہے ہم اسے جان لیں۔ تو آئیے طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم پہلی بات میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فرمایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گیت ہندی شاعری کی ایک معروف جو ہے یعنی جانی پہچانی صنف ہے۔ اب اس کے لیے کوئی مخصوص موضوع یا حیت مقرر نہیں ہے۔ گیت کے لیے جو ہے ایسی کوئی خاص حیت ہوگی صرف کے اعتبار سے، ایسا بالکل نہیں کہ اس کی کوئی حیت الگ ہوگی، ایسا بالکل نہیں۔ یہ صرف کے متعلق میں نے جو ہے ایک پورا مکمل ویڈیو بنایا۔ اگر آپ میرے اس اقرا گیلیکسی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور یوٹیوب میں اوپن کرنے کے بعد میں ویڈیو میں جاتے ہیں تو میرے تمام چینلز ویڈیو آپ کو نظر آ جائیں گے۔ البتہ نسوانی جذبات کے اظہار کی خصوصیت گیت کو ایک مخصوص مزاج دیتی ہے۔ اگر گیت میں ایک نسوانی جذبات شاعر ڈال دیتا ہے، نسوانی جذبات کے اظہار کو اس کے اندر شامل کر دیتا ہے، تو گیت میں جو ہے ایک الگ ہی خاصیت بن جاتی ہے، ایک کشش آ جاتی ہے۔ جن لفظوں سے گیت کے خیالات اجاگر ہوتے ہیں انہیں بول کہتے ہیں۔ اب جن لفظوں سے، جن الفاظوں سے گیت کے خیالات جو ہیں ہمارے سامنے اجاگر ہوتے ہیں، سامنے ابھر کر جو آتے ہیں، تو انہیں ہم بول کہتے ہیں، انہیں بول کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بالکل ابتدائی جو بول ہے ہم دیکھیں گے، جس وقت گیت شروع ہوگا اس کے جو ابتدائی بول ہوں گے اسے مکھڑا کہتے ہیں، وہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔ بول اور گیت کے قافیوں کی تکرار سے بول کو جو ہے دہرایا جاتا ہے، بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ گیت چونکہ گانے کے لیے ہوتا ہے اس لیے اسے موسیقی کا لفظی روپ سمجھا جاتا ہے اور سمجھنا چاہیے۔ گیت کی بحریں ہیں یعنی اس کی لے اور آہنگ ہندی بحروں اور عوامی شاعری کے بحروں سے جو ہے مماثل ہوتی ہے۔ اردو میں عظمت اللہ خان وغیرہ نے بحر و آہنگ کے تجربات کیے تو 20ویں صدی کے آغاز سے اردو گیت جو ہے پھر لکھے جانے لگے۔ اختر شیرانی، حفیظ جالندھری اور نئے زمانے میں ندا فاضلی، ظفر گورکھپوری، انہوں نے کافی گیت لکھے ہیں۔ اگر آپ جو ہے یوٹیوب پہ ندا فاضلی، ظفر گورکھپوری کی شاعری کو جو ہے سرچ کرتے ہیں تو مخصوص جو ہے جو نام آپ ڈالیں گے اسی نام سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ایک ویڈیو اوپن ہو جائے گا۔ اردو شاعری انسانی محبت و یگانگت کے جذبات سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے اس اردو شاعری کے اندر تو انسانی محبت، اس کے اندر یگانگت، اس کے جذبات ملتے ہیں۔ غزل کی طرح ہمیں گیتوں میں بھی جو ہے اتحاد کا پیغام ملتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں کہ غزل کے ذریعے ہی ہم جو ہے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کے رہنے والے تمام ذاتوں کے لوگوں کو ایک اتحاد کا پیغام دیتے ہیں۔ گیت سے بھی ہم اتحاد کا پیغام ہمارے بھارت واسیوں کو دے سکتے ہیں۔ گیتوں میں اردو کے ساتھ ہندی لفظوں کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسا بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اردو زبان جو ہے یہ ایک لشکری زبان ہے۔ کئی زبان کے الفاظ
گرامر، اس میں ضم ہے. اب اس میں جو ہے ہندی لفظوں کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے جو دو تہذیبوں کے ملن سے جو ہے ایک یہ عبارت تیار ہوتی ہے. آئیے جان پہچان دیکھتے ہیں. اب اس کے اندر شاعر کے متعلق تذکرہ ہوتا ہے. محمد حفیظ 14 جنوری 1900 کو جالندھر میں پیدا ہوئی. ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی. ان کی کنیت جو ہے خاندان ابو الاسر ہے. گھریلو حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی. جس طریقے سے جو ہے گھر کے حالات ہونے چاہیے، مالی حالت اچھی ہونی چاہیے، وہ ان کی نہیں تھی. اس وجہ سے جو ہے یہ جتنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے اتنی تعلیم یہ حاصل نہیں کر پائے. وہ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، لیکن ان میں جو ہے شاعری کا ایک ذوق تھا اور یہ فطری تھا. 7 برس کی عمر میں انہوں نے نظم کہی، اور یہ جو ہے ایک خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. انہوں نے الگ الگ ادبی رسائل کی ادارت کے فرائض انجام دیے، جن میں رسالہ زمیندار، نونہال اور مخزن یہ مشہور ہیں. ان کا پہلا شعری مجموعہ نغمۂ زار 1925 میں شائع ہوا تھا. تلخ آبۂ شیریں، سوز و ساز اور حفیظ کے گیت ان کی دوسری کتاب ہے. شاہ نامہ اسلام ان کی شاہکار طویل مثنوی ہے. 1982 میں اس شخصیت کا انتقال ہو گیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں. اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت، من مندر میں پریت بسا لے، اور مورکھ او بھولے بھالے، او مورکھ او بھولے بھالے، دل کی دنیا کر لے روشن، اپنے گھر میں جوت جگا لے. پریت ہے تیری ریت پرانی، بھول گیا او بھارت والے، بھول گیا او بھارت والے، پریت ہے تیری ریت بسا لے اپنے من میں پریت. اب یہ ہماری ایک بند کی شکل میں ہمارے پاس میں دیا گیا ہے. اب اس میں شاعر کیا فرما رہا ہے؟ اب اس میں شاعر نے جو ہے ایک محبت کی عظمت بتائی ہے، محبت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. شاعر کیا فرماتا ہے؟ انسانوں سے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنے دل کو محبت کے جذبات سے معمور کر لے. اے انسان، تو اپنے دل کو محبت کے جذبات سے معمور کر لے. شاعر انسان کو نادان اور اسی طریقے سے بھولا کہہ رہا ہے. پہلے 2 مصروں میں اگر آپ غور کریں گے کہ اس کے اندر مورکھ، نادان، بھولے بھالے، بھولا کہہ رہا ہے، اور اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان محبت کی حقیقت سے ناواقف ہے. دل کی دنیا کر لے روشن، اپنے گھر میں جوت جگا لے. محبت کی حقیقت سے جو ہے یہ ناواقف ہے. دل گویا جو ہے اس کے اندر من مندر بتایا، ایک مندر ہے. محبت عبادت ہے. اس سے انسان کو ایسی روشنی میسر آتی ہے. دل کی دنیا کر لے روشن، انسان کو ایسی روشنی حاصل ہوتی ہے، ایسی روشنی میسر آتی ہے جو اس کے گھر یعنی اس کی ذات کو روشن کر دیتی ہے. شاعر اہل وطن کو یاد دلا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں پرانی زمانے سے ہی محبت اور اتحاد کا چلن عام ہے. بھول گیا او بھارت والے، یاد دلا رہا ہے. دوبارہ اور کہہ رہا ہے، بھول گیا او بھارت والے. بسا لے اپنے من میں پریت، اپنے دل میں محبت کے جذبات بسا لے. تو طلبہ یہ ابھی اس میں 3 بند ہے، بقیہ 2 بند اور اس نظم کا خلاصہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے.